الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میری عزیز بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5 میں ارشاد فرماتے ہیں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جس کا ترجمہ ہے، یہ کتاب یعنی قرآن شریف راستہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، جو یقین لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں یعنی ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئیں، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اس صحیح راستے پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، اور یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں کئی مضمون قابل غور ہیں۔ راستہ بتانے والی چیز ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، یعنی جس کو مالک کا خوف نہ ہو، مالک کو مالک نہ جانتا ہو، وہ اپنے پیدا کرنے والے سے جاہل ہو، اس کو قرآن پاک کا بتایا ہوا راستہ کب نظر آ سکتا ہے؟ راستہ اسی کو نظر آتا ہے جس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو، جس میں دیکھنے کا ذریعہ یعنی آنکھ نہ ہو، وہ کیا دیکھے گا؟ اسی طرح جس کے دل میں مالک کا خوف ہی نہ ہو، وہ مالک کے حکم کو کیا ہی پہچانے گا؟ نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کے آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی اور اہتمام سے ادا کرے، جس کا تفصیلی بیان رسالہ فضائل نماز میں گزر چکا ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد ہے، ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے رکوع اور سجدوں کو اچھی طرح ادا کیا جائے، ہمتاً ممکن طور پر متوجہ رہے، اور رکوع کے ساتھ پڑھے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نماز کا قائم کرنا، اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا، اور وضو کا اور رکوع و سجدوں کا اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ فلاح کو پہنچنا بہت اونچی چیز ہے۔ فلاح کا لفظ جہاں کہیں آتا ہے وہ اپنے مفہوم میں دین اور دنیا کی بہت اور کامیابی کو لیے ہوئے ہوتا ہے،
امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیاوی فلاح ان خوبیوں کا حاصل کر لینا ہے جن سے دنیاوی زندگی بہترین بن جائے، اور وہ بقا یعنی باقی رہنا، اور غنا یعنی مالداری اور عزت ہیں۔ یہ تین چیزیں دنیا کی کامیابی ہیں، اور اخروی یعنی آخرت کی فلاح چار چیزیں ہیں۔ وہ بقا جس کو کبھی فنا نہ ہو، وہ تونگری یعنی مالداری جس میں فقر کا شبہ نہ ہو، وہ عزت جس میں کسی قسم کی ذلت نہ ہو یعنی رسوائی نہ ہو، وہ علم جس میں جہل کا دخل یعنی اثر نہ ہو، اور جب فلاح کو مطلق یعنی بغیر کسی قید کے بولا گیا تو اس میں دین و دنیا دونوں کی فلاح آ گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی دیکھیں گے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آگے کی آیت کریمہ پڑھیں گے اور اس کے بارے میں سمجھیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ میری روز یا جس دن بھی آئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔